اچھا بیٹا، پہلے تعوض پڑھنا ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ اور تعوض میں پہلے بیٹا سمجھ لو، ٹھیک ہے؟ پہلا الف دوسرا عین، دونوں کی آوازوں میں فرق کرنا ہے۔ پہلا سمپل پڑھنا ہے، دوسرا عین گلے کے درمیان سے، اعو پڑھو۔ ہاں، اسی طرح ذال کو نرم آواز میں پڑھیں گے، اعوذ، شاباش۔ آگے باللہ، لام کا جو یہ جو لام ہے یہ باریک پڑھیں گے، نہ کہ موٹا، باللہ کی بجائے باللہ ہی۔ ہاں جی، آگے مینش شیطو، تو کو موٹا پڑھیں گے نہ کہ باریک، تے کی بجائے تو، مینش شیطو۔ ہاں جی، آگے نرجیم، را کو بھی پر آواز میں پڑھیں گے، موٹی آواز میں، نہ کہ باریک آواز، رجیم کی بجائے رجیم۔ ہاں چلو جی، اور اسی طرح بسم اللہ میں یہ جو سین ہے اس کی آواز سیٹی کی طرح آنی چاہیے، کیونکہ سین کے مقابلے میں کیا ہے جی، اور ان کے مقابلے میں بھی حروف ہیں، اور جیسے اس سین کے مقابلے میں کون سا حرف ہے جی؟ ایک تو یہ تا ہو گیا، ایس، اور اسی طرح اس، اور اسی طرح یہ صاد ہو گیا، آس۔ دو حروف جو ہے نا وہ اس کے مقابلے میں، اس لیے اس کی آواز میں فرق کرنا ہے، ہم نے اس کو سیٹی کی طرح پڑھنا ہے۔ بسم اللہ، کیسے؟ بسم اللہ، ہاں جی، الرحمن، ہاں اس ہا کو بیٹا سینے کی طرف سے ادا کریں گے، ہیر، 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 ہاں ہیر، راہ، ہاں رحمن، الرحیم، ہاں اس را کو بھی پورا آواز میں پڑھیں گے، موٹی آواز میں پڑھیں گے، رحیم۔ چلو جی، اب آؤ اپنا بیٹا سبق کی طرف، کدھر ہے، کیا کون سی یاد پڑھنی ہے؟ ہاں جی چلو جی، اس سورت کا کیا نام ہے؟ سورۃ الاخلاص۔ کہاں نازل ہوئی ہے؟ مکی ہے، یعنی مکہ میں نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں رہے اور اس وقت ان پر جو آیتیں نازل ہوئی تو وہ مکی کہلائی، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں رہے اور مدینے میں جو آیات وغیرہ نازل ہوئیں تو ان کو مدنیہ کہتے ہیں۔ سمجھ آ گئی اس کی؟ جی کیا کہہ رہے تھے حریم؟ یاد ہو گیا؟ عائزہ سنو بیٹا، اس کا دیکھو، اس کو یاد ہوا ہے، اور جو جہاں غلطی ہو نا وہاں نشان لگاؤ، جلدی کرو، ٹائم تھوڑا۔ ہاں جی اب پڑھو۔ ہاں یہ قاف کے مقابلے میں بیٹا یہ کاف ہے، چھوٹا کاف ہے، ان دونوں کی آوازوں میں فرق کریں گے، اس کو قاف موٹا کر کے پڑھیں گے، قل، اور موٹا کر کے پڑھو، قل، ہاں پڑھو، هو اللہ، ہاتھ سینے کی طرف سے، هو اللہ احد، هو اللہ احد، ہاں جی، اور یہ جیم آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جیم کو کیا کرنا ہے جی؟ ہاں جیم کے مطلب ہے وقف جائز، ٹھیک ہے؟ وقف جائز کے کیا مطلب ہے؟ یعنی یہاں پہ ہم نے کیا کرنا تھا، یہ کون سا شکر ہے؟ یہ جیسے ہاں جی دیکھو نا، یہ جیم ہے، یہ کیا ہے؟ وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر اور نہ ٹھہرنا جائز ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ گئی ہے؟ اس جیم کے اوپر کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہاں پہ وقف کرے، وقف کیسے ہوگا؟ احد، یہ بہتر ہوگا کہ ہم یہاں پہ سانس لے لیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر نہ لیں
تو تب بھی یہ مطلب یہ بھی جائز ہے. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی ہے؟ چلو بیٹا آگے. اللہ. اچھا یہ بات سمجھو بیٹا, لفظ اللہ یا اللہم سے پہلے والے حرف پر جب پیش یا زبر ہو یا دو پیش ہو یا دو زبر ہو تو اس وقت لفظ اللہ کا لام یا لفظ اللہم کا لام پر ہوگا, یعنی اس کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے, کیسے پڑھیں گے؟ احد اللہ, یا یہ دیکھو اس کی بجائے, اس کی بجائے لفظ اللہ سے پہلے الف کے اوپر زبر ہے. ٹھیک ہے, اللہ الصمد, اللہ الصمد, صمد. صاد کی موٹی آواز کے ساتھ پڑھیں گے صاد کو, صمد. اسی طرح یہ جیم آ گیا جو ہم نے یہ پہلے میں نے بتا دی ہے. اچھا جی آگے کیسے پڑھیں گے؟ لم یلد, کیسے پڑھیں گے؟ لم یلد. اچھا بیٹا اس لام کے بارے میں ہی سن لو, یہ لام کی 3 جگہ پہ آتا ہے, 2 جگہ پہ آتا ہے بیٹا. ایک جگہ تو یہ آیت کے اوپر آ جائے گا اس طرح, اور بعض علماء کہتے ہیں یہ جو 5 کی طرح یہ جو عربی کا ہے یہ بھی جو ہے نا وہ آیت کا ہی نشان ہے, یہ بھی ایک طرح کی آیت ہے. جی کیا کہہ رہے ہو؟ 5 ٹوٹل پوری صورت میں سے ان 5 غلطیوں کو دہراؤ جلدی سے. چلو بھائی ان کو دہراؤ, ان کو صحیح کرو, پھر سناؤ دوبارہ. ہاں جی وہ 5 غلطی ہے صرف یہ کہ میں نے بتا دی کیا نہیں پڑھا, اس کے آیا بھی نہیں ہے, 2-3 لفظ نہیں آ رہے. چلو آپ اپنا سپارہ کھولو بیٹا, شاباش کھولو سپارہ کھولو, باواز بلند پڑھو, یاد کرو, اگلی صورتیں یاد کرو, اور میں ابھی ناظرہ بھی سنتا ہوں آپ کا. جی سمجھ آ گئی بیٹا؟ اچھا تو یہ لام یا تو اس آیت کے اوپر آئے گا, جب آیت کے اوپر ہو تو انسان کو اس وقت اختیار ہوتا ہے یا تو وہاں رک جائے یا وہاں پہ وصل کر لے. ٹھیک ہے, یہاں پہ سانس روک لے یا پھر سانس کو آگے چلا لے. ٹھیک ہے, ایک ہی سانس میں پڑھے. رک جائے اس کی کیا صورت ہوگی؟ جیسے ہم پڑھیں گے لم یلد, یہ رک گیا. ایک اختیار تو انسان کو یہ ہے, اور دوسرا اختیار انسان کو یہ ہے کہ وہ وصل کر لے. وصل کیا مطلب؟ وہ ایک ہی ساتھ میں اگلے لفظ کو بھی پڑھے گا, جیسے لم یلد ولم یولد, ایسے. شاباش. اور اگر یہ لام آیت کے درمیان میں آئے, جیسے یہ ایک آیت ہے یہاں تک, اس کے درمیان میں آئے یعنی آیت کے اوپر نہ آئے, بغیر آیت کے اوپر آ جائے, آیت کے درمیان میں آ جائے, آپ کو سنا تو اور کس کو سنانا ہے؟ ہاں جی جیسے بالفرض یہاں واللہ, یہاں پہ یہ لام آ جاتا ہے, تو اب یہاں پہ انسان کو اختیار نہیں ہوگا بلکہ یہاں پہ وصل لازم ہوگا. کیا ہوگا؟ وصل لازم. وصل کہتے ہیں ملا کر پڑھنے کو. ٹھیک ہے, لازم کا مطلب ملا کر پڑھنا لازمی ہوگا. یا ہم ایسا نہیں کر سکتے قل ہو سانس روک لیں, نہیں بلکہ ملا کر پڑھیں گے قل هو اللہ. کیسے؟ اب آگے سمجھ بیٹا لام کی. اچھا اور اب آگے پڑھیں گے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ. ہاں جی پڑھو. وَلَمْ, نون کو نہیں پڑھیں گے بیٹا. ٹھیک ہے, نون یہاں پہ کیا ہوگا؟ سائلنٹ. آئزہ کی بالکل آواز نہیں آ رہی, بالکل آواز نہیں آ رہی بیٹا, آواز ہے آپ کی. يَكُنْ لَهُ, یہ آواز ٹھیک نہیں ہے, اور اونچی آواز سے پڑھو, تھوڑا سا اونچی آواز سے پڑھو بیٹا, یہاں تک آواز نہیں آ رہی سے. يَكُنْ لَهُ. ہاں جی بیٹا آگے کفواً احد. ہاں جی کفواً احد. جی بیٹا ٹائم ہو گیا ہے, 10 منٹ رہ گئے بیٹا. چلو اب بند کر لو. چلو ہاں جی بیٹا میں سنتا ہوں آپ شروع. چلو باقی انشاءاللہ کا